पंजाबी कर लो, उर्दू में कर लो, कोई मसला नहीं। چلیں جی کر لیں۔ میں ایک چھوٹا سا مونولوگ دے دوں اور پھر جی بسم اسٹارٹ اللہ کریں بسم اللہ مناظرے۔ جی سر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آلریڈی مینشن ہے، آج کا مناظرہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بیک طلاق ثلاثہ کے حوالے سے ہے، اور کیونکہ اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ جو کریں گے آپ مفتی ابرار صاحب کریں گے، اور ساتھ میں اللہ یاری صاحب ہیں اس مناظرے کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے ابرار بھائی آپ اپنا مدعا پیش کریں گے، اور کتنے کتنے منٹ ہونے چاہیے آرگیومنٹ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ کتنے منٹ چاہیے ہوں گے آپ کو ان کو آرگیومنٹ بات اپنا کرنا پورا وہ کرنے؟ جواب دیں گے آپ میں عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں نا اس مناظرے کی جو ٹائمنگ ہے نا دورانیہ، وہ 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹرم یعنی ایک ایک ٹرم کو کتنا کتنا ٹائم چاہیے آپ کو بات ایک کمپلیٹ ایک جو کرنے؟ ہے ابھی سے نشست کاٹ وہ کے 10 ابھی منٹ سے کاٹ کے جانے کے آپ نے تہیا کر لیا ہے جی، ابھی سے شکست سے پہلے ہی ابھی نکل جاؤ۔ ابھی شروع تو ہونے دیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کتنے کتنے منٹ آپس میں گفتگو، ہر ایک کی باری کتنی ہونی چاہیے، کہتے 2 گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ 10 منٹ بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اب شروعات سے یعنی کہ آپ کو مدعا بیان کرنے میں بھی 10 منٹ لگیں گے اپنا؟ جی چلیں بس دعویٰ رکھنے میں تو پھر اللہ یار صاحب آپ ٹائمر لگا دیں، اور مطلب پہلا جو ان کا دعویٰ ادعا ہے وہ ان کو 10 منٹ لگیں گے اپنا ادعا بیان کرنے میں، اور جی پھر انشاءاللہ پھر جواب 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 در جواب پھر ہم اس طرح سے اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ میری عرض سنیں، یہ نا دعویٰ جو ہے یہ اللہ یاری صاحب پیش کریں گے، کیونکہ خلاف اصل کی طرف یہ جا رہے ہیں، ہم تو اصل پہ ہیں نا، تو دعویٰ یہ پیش فرمائیں گے۔ چلے دعویٰ ہم پیش کرتے ہیں۔ دعویٰ کے لیے مجھے ہم اگر نقل کریں گے۔ کچھ منٹ زیادہ دے دیں، 12 منٹ، ہم 12 کم از کم 12 منٹ ہونے چاہیے پہلے ٹرم میں، آپ بھی 12 منٹ لے لیں نا۔ چلیں شروع کریں، شروع کریں، بسم میں اللہ۔ ادھر آپ کے کیمرے کو سیٹ کر رہا ہوں 1 منٹ تاکہ ایک منٹ۔ مفتی پیار صاحب کے نا ہیڈ روم زیادہ ہے، بس وہ ہیڈ روم وہ ادھر ہی سے ٹھیک کرے نا، اپنے کیمرے کو کچھ اوپر کرے نا، ہاں اب کیمرے کو نیچے کرے تاکہ آپ اوپر آ جائیں۔ تھوڑا سا نیچے آپ کریں، کے ہاں اوپر تھوڑا فری سا اسپیس نیچے بہت ہے، کریں۔ آپ کے سر کے اوپر۔ ایک منٹ، ہاں صاحب آج مفتی ابرار صاحب بھی جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آج جو ہے نا مقابلہ برابر کیا ہے؟ جی سر۔ وہ ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا، وہ اب فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں، وہ فریم سے آؤٹ ہو گیا۔ اب سینٹر کر کے ابرار بھی اس کو نیچے کریں تھوڑا سا کیمرے کو نا، تاکہ آپ کے اب ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بہتر ہے، اب بہتر۔ لیفٹ نکالیں۔ چلیں بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ علیہ صاحب آپ ٹائمر لگا لیں اور ہاں دعویٰ بسم اللہ، بیان میں شروع کریں۔ کرتا ہوں 1 منٹ۔ میں ان کو سیٹنگ کر رہا ہوں، ان کا ادھر سے مجھے سیٹنگ کرنا پڑتا ہے۔ اوکے اوکے جناب، 1 منٹ میں ادھر چلیں میں شروع کروں، حضور اجازت ہے؟ جی بس ایک چیز، ابرار بھائی آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو کہتے ہیں خاموش ہو جائیں، اور پھر ہم باقاعدہ مناظرے کی شروعات کریں۔ جی اللہ صاحب آپ ٹائمر جی سر، لگائیں اور جی سر۔ شروع کریں۔ اوکے جناب۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ ہے کیا طلاق
सलात 3 दफ़ा एक मजलिस में या एक तोहर में तलाक देना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, और अगर जायज़ है तो क्या ये तलाक सही है या सही नहीं है? तो ये तलाक बिल्कुल बिदअत है, सब अहल इस्लाम के नज़दीक ये बिदअत है और ये हराम है, ये कुरान के खिलाफ है और सुन्नत के खिलाफ है, ठीक है ना। और ताज्जुब की बात है कि ये लोग खुद कहते हैं कि ये बिदअत है। बिदअत है यानी रसूल अल्लाह का फरमान नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं, ये खुद मानते हैं कि ये बिदअत है, और ये खुद भी मानते हैं कि इस बिदअत को इंट्रोड्यूस करने वाला उमर बिन खत्ताब है, ये भी मानते हैं। और ये भी कहता है कि ये तलाक सुन्नत नहीं है, कुरान वाली तलाक नहीं है, ये भी मानते हैं ये लोग, ठीक है ना। उसके बावजूद जिंदगी खवातीन के और फैमिलीज के, खानदानों के हयातों को इन्होंने उनकी जिंदगियों को तबाह किया हुआ इसी तलाक की। किसी ने 3 दफा कह दिया वो हमेशा के लिए हराम हो गया, अब हलाले की जरूरत है, ठीक है ना। अब हलालियों मौलियों के लिए बहुत अच्छा कारोबार बन गया कि वो हर खूबसूरत और लड़की से हलाला कर सकते हैं। देखिए कुरान के खिलाफ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़ औ तस्रीहुन बिइहसान। अल्लाह ताला सूरह मुबारक बकरा में फरमाता है कि तलाक 2 दफा उसमें इम्साक होता है। तलाक मर्रतान, 2 दफा तलाक देंगे ना, 1 दफा तलाक देंगे उसके बाद इद्दा होगा, दूसरी तलाक देंगे उसके बाद इद्दा होगा, फिर तलाक देंगे उसके बाद तस्रीह बिल इहसान है, उसके बाद औरत चली जाएगी, उसके बाद आप निकाह कर किसी और दूसरे औरत से निकाह, किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी तो फिर अपने पहले शौहर के लिए जायज है। यह किताब मिरकातुल मफाती फी शरह मिशकातुल मसाबीह जिल्द नंबर 6 मुलाहिजा करें, यहां पर सफर नंबर 398 में कहते हैं, मुल्ला अली कारी हनफी भी हैं, शिया भी नहीं है, ठीक है ना। अत्तलाक़ु मर्रतान व इला क़ौलिही तआला वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अय तत्लीक़ु शरई तत्लीक़तुन बअद तक़लीततिन अला तफ़रीक़। जो शरई तलाक है वो एक दफा नहीं हो सकती, उनके दरमियान फासला होना चाहिए। फासला, वो फासला भी इद्दा होता है, एक दफा तलाक देंगे, मुद्दत गुजर जाएगी, इद्दा गुजर जाएगा, फिर दूसरा तलाक देंगे। दून अल जम वल इरसाल, एक दफा जम, एक दफा तीनों तलाक एक दफा नहीं दे सकते, या 2 तलाक एक दफा नहीं दे सकते, दफअतन वाहिदा, एक दफा। वलम युरिद बिल मर्रतैन अत्तस्निया, अल्लाह ने जो फरमाया तलाक मर्रतान, तलाक दफा किया जाता है, मर्रा किया जाता है, इससे मुराद ये तू नहीं है कि तलाक 2 दफा एक ही दफा दे दो, ठीक है ना, इससे मुराद ये नहीं है। अच्छा, ये कुरान मजीद में, अब सुन्नत में मुलाहिजा करें, ये किताबुल आसार है, अबू यूसुफ अबू हनीफा का जो शागिर्द है, मौलवी साहब हनफी है खुद, यहां पर अबू यूसुफ अपने उस्ताद अबू हनीफा से रिवायत करते हैं, और यह सनद सही है बशर्त मुस्लिम, कि अबू हनीफा साहिब ने हम्माद से, इब्राहिम से, इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया तलाक़ुस सुन्नह, कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली तलाक है वो क्या है, अन युतल्लिक़ुर रजुल इम्रअतहु वाहिदतन हिन तत्हुर मिन हैज़तिहा मिन गैर अन युजामिअहा, कि औरत जब हैज से पाक हो जाए और उसमें मुजामअत नहीं किया गया, सेक्स नहीं किया गया, उस समय मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, वहुव यमलिकुर रिजअ हत्ता तनक़दी अल इद्दा, और वो तलाक देने के बाद इसको हक है कि जब चाहे वो रुजू करे, जब तक कि इद्दा खत्म नहीं होता उसको रुजू का हक है। फ़इज़ा इंक़ज़त फ़हुवल ख़ातिब मिनल ख़ुत्ताब, जब इद्दा खत्म हो जाए फिर भी शादी कर सकता है, लेकिन फिर दोबारा से निकाह करना होगा, ठीक है ना। फ़इन अरादा अन युतल्लिक़हा सलासन तल्लक़हा हिन तत्हुर मिन हैज़तिहा अत्सानिया, अगर 3 दफा तलाक देने का उसका शौक है तो दूसरे हैज से जब खत्म हो जाए तो उस वक्त उसको तलाक देना होगा। सुम्मा युतल्लिक़हा, फिर तलाक देगा, हिन तत्हुर मिन हैज़तिहा अत्सालिसा, और फिर तीसरी दफा हैज से जब वो निकल जाएगी फिर तीसरी दफा इस वक्त तलाक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हर तलाक के दरमियान उसने क्या कहा, ये तलाक सुन्नत है, कि उसके दरमियान क्या होना चाहिए, उसके दरमियान इद्दा होना चाहिए। ये तलाक किसकी सुन्नत है, लाजिमी बात है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात कर रहे हैं। तो तलाक सुन्नत कुरान की रूह से और हदीस की रूह से साबित। अब तलाक जो, ये जिस तलाक को ये सही समझते हैं तलाक बिदअत, ये खुद कहते हैं ये तलाक बिदअत है। ये तुहफ़तुल फ़ुक़हा ले अलाउद्दीन समरकंदी जुज़ अव्वल, यहां पे ये डिस्कनेक्ट है, यहाँ है भाई, डिस्कनेक्ट हो गए भाई अभी से। ये मुलाहिजा करें, ये सफ़ा नंबर 171। तलाक 2 किस्म है, तलाक सुन्नह व तलाक बिदअह। एक सुन्नत वाली तलाक है, एक बिदअत वाली तलाक है। तलाकुल बिदअह फिल अदद फ़अन युतल्लिक़हा सलासन बिकलिमतिन वाहिदा। तलाक बिदअत यह है कि टाइमर रोक ले, मुझे लग रहा है कि आ गए भाई, आ गए शेख साहब, आ गए। गए। तलाक सुन्नह बिदअत यह है कि एक ही दफा तलाक दे दे, एक ही दफा तलाक दे दे, एक ही जुमले में सब 3 तलाक़ें इकट्ठे दिया जाए, ठीक है ना।
اور یہ بدائع الصنائع ہے فی ترتیب الشرائع، یہ بھی کاسانی حنفی کی کتاب ہے، متوفہ سنہ 578 جلد نمبر 4۔ وہ بھی طلاق کے متعلق کہتے ہیں کہ طلاق دو قسمیں کے ہیں۔ طلاق بدعت، طلاق بدعت کون سی ہے؟ طلاق بدعت یہ ہے ایقاع الثلاث او اثنتین فی طہر واحد لا جماع فیہ۔ کہتے ہیں طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ طلاق دے دو، ایک مجلس کی بات میں ایک ہی طہر میں 2 یا 3 طلاق دے دو، سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاثة جملة واحدة أو على التفاريق واحدا بعد واحد۔ یہ 3 دفعہ طلاق دینا، چاہے ایک ہی دفعہ طلاق دے دو، ایک ہی جملے میں کہہ دو طلاق طلاق طلاق، یا مثلا ایک ہی کچھ لمحوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک ہی طہر میں طلاق دے دو، بعد ان كان الكل في طهر واحد وهذا قول اصحابنا۔ اس کے بعد کہ ایک ہی طہر میں اگر ہوں، ایک ہی طہر میں اگر ہوں 3 دفعہ طلاق دینا، تو یہ طلاق بدعت ہے، اور یہ سب کا اجماع، ہم سب علماء کا اجماع یہی ہے۔ تو اجماع کی روح سے کیا ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ طلاق جمع، طلاق ثلاث، یہ خود یہ مانتے ہیں کہ اجماع کے ساتھ یہ بدعت ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ طلاق قرآن کی روح سے، سنت کے روح سے یہی ہے کہ تفریق ہو، اس میں جمع نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھو قرآن کی روح سے سنت کی روح سے تو ہم نے ثابت کر دیا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے دیکھ لو مسلمانوں کہ طلاق ثلاث فی مجلس واحد یہ کفر ہے، اور یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے۔ طلاق ثلاث ایک مجلس میں ایک عورت کو طلاق دینا یہ کفر باللہ ہے۔ ملاحظہ کریں، انہوں نے خود صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، مزے کی بات ہے، سنن النسائی، ٹھیک ہے نا، دار الفکر میں 2005 میں چھپی ہے، یہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 818 حدیث نمبر 3398 محمود ابن لبید نے روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ ایک ہی دفعہ طلاق دیا، 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں طلاق دیا۔ فقام غضبانا ثم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، غضب آیا، کھڑے ہو گئے، قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کتاب اللہ کے ساتھ لہو لعب کیا جا رہا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور میں بھی زندہ ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھے دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تلاعب ہے کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن کی مجید کے ساتھ کھیل ہے۔ اور بھائی قرآن مجید کے ساتھ کوئی کھیل ہے، آپ دیکھو کوئی قرآن مجید کو کھیل بنا دے، یہ اسلام ہے یا کفر ارتداد ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ارتداد ہے بھائی؟ یعنی اسی لیے کہ کفر ہے۔ حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا اقتلہ، یہاں تک کہ ایک صحابہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو کیا قتل نہ کروں یا رسول اللہ، قتل نہ کروں؟ تو پتہ چلا کہ یہ اس چیز کو جو خود کہتے ہیں کفر ہے بھائی، خود کہتے ہیں بدعت ہے، خود روایت کی ہے کہ تلاعب کتاب اللہ کے ساتھ تلاعب ہے، اسی کو یہ صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو شریعت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزے کی بات ہے۔ یہ کتاب سبل السلام فی شرح بلوغ المرام حافظ ابن حجر کی، یہ جلد نمبر ہے 3، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 1009 میں اسی حدیث کو روایت کیا، اور روایتہ موثقون، اس کے سب روایت ثقہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحدیث دلیل علی ان جمع 3 تطلیقات بدعہ، کہتے ہیں یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ 3 طلاق کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بدعت ہے، یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے، بدعت ہے، یعنی پیغمبر کی سنت نہیں ہے، شیطان کی سنت ہے، شیطان ابلیس کی شریعت ہے، پیغمبر کی شریعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ سند جو میں نے پیش کی ہے محمود ابن لبید والی، یہ مسلم کی سند ہے۔ اچھا، اگر کوئی چاہے تو میں مسلم سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ پتہ یہ چلا قرآن کی طلاق اور ہے، سنت کی طلاق اور ہے۔ جناب عمریہ خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، اور خود ہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق کفر باللہ ہے، قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، گیم ہے۔ تو یہ آیا کہاں سے؟ اس کو کس نے لایا شریعت میں، کس نے داخل کی؟ انہوں نے خود روایت کی، عمر نے داخل کیا۔ انہوں نے خود روایت کی کہ عمر کا یہ ماجرا، عمر کا فتویٰ ہے، نب کے پیغمبر کا۔ ملاحظہ کریں کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم ہے۔ اچھی طرح سے میرے نقاط پہ غور کرو، میرے بہنوں، میرے خواتین جن کے حیات تباہ ہو چکی ہے اسی فتوے، عمر کے فتوے کی وجہ سے، قرآن کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اور اس یعنی کہ اپنے سے دین میں چیزیں داخل کرنا۔ ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، 2003 میں چھپی ہے، باب الطلاق الثلاث، عبداللہ ابن عباس، یہ شیعوں کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ کس کی کتاب ہے؟ ان کی کتاب ہے نا۔ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے لگتا ہے کہ یہ بھاگ گئے بھائی ابھی سے، یہ چیک کر لیں ان کا نیٹ۔ یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی انٹرنیٹ سے ہی لے کے آنا،
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثالث واحدة. طلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں طلاق الثالث ثلاث واحدہ، کوئی 3 طلاقیں بھی دیتا تھا تو وہ ایک ہی گنتی ہوتی تھی. تم 10 دفعہ کہہ دو طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی گنتی ہوتی تھی. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ، کہتے ہیں لوگوں کو بہت جلدی ہو گئی ہے. ایک ایسی چیز جس میں شریعت نے ان کو سہولت دیا، بھائی اس میں اس کو مہلت دی ہے، لیکن یہ لوگ جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جلدی کرتے ہیں. فلو امضیناہ علیہم، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کو نافذ کر دیتے ہیں. 3 ہی طلاق، حالانکہ خود کہتا ہے بھائی حدیث کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے خلافت کے 2 سال میں کیا تھے، 3 طلاق ایک ہی طلاق گنی جاتی تھی. کوئی 3 طلاق بھی دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق حساب ہوتا تھا، جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے، جیسے اسلام کا عقیدہ ہے، جیسے قرآن کا عقیدہ. عمر نے کیا کہا، عمر نے کہا کہ اس کو چینج کرتے ہیں، لوگوں کو جلدی ہو گئی ہے. تو فامضاہ علیہم، اس نے چینج کر دی، بھائی شریعت چینج کر دی ہے. ہاں جی، اور شریعت چینج کر دی ہے، ملاحظہ کریں. اور پھر اس نے خود کیا کہا، پھر خود اس نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. عمر خود نے یہی کام کر کے، پہلے تو اس نے کہا نا کہ پیغمبر کے زمانے میں اجماع سب کا یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں. ابو بکر کے زمانے میں، خود عمر کے زمانے میں اس نے خود کہا کہ شریعت میں یہ کیا ہے، شریعت میں یہ لوگوں کے لیے مہلت ہے کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ نہیں کیا جائے، اس کو چینج کرتے ہیں. پھر اس نے چینج کر دیا جی. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ قرآن کے بھی خلاف ہے. کتاب السنن لسعید ابن منصور، تحقیق شیخ عبد الرحمن الاعظمی 1982 میں چھپی. یہاں ملاحظہ کر، یہاں پہ روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 301، حدیث نمبر ہے 1068. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک ہی کلام میں 3 دفعہ طلاقیں دی، ایک کلام میں 3 طلاقیں دی. عمر نے کہا لو حملناہم علی کتاب اللہ، عمر نے کہا کہ چلے قرآن پہ عمل کرتے ہیں اس مسئلے پہ. پھر اس نے کہا لا، نہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے، بل نلزمہم علی ما الزموا انفسہم، نہیں ان پہ انہوں نے خود 3 طلاقیں دیا نا، تو 3 طلاقیں ان پہ واجب ہوتے. خود اس نے اعتراف کر دی کہ اس کا حکم سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. جی بسم اللہ. حافظ ابرار صاحب، اب ہینگ چلے گئے. حافظ مفتی ابرار صاحب، مفتی ابرار ہے نہیں بھائی، ان کے بڑے بڑے مناظر نہیں کر سکتے. یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ انہوں نے آج تو یہ گیم کھیلنا ہی تھا نا. ابرار صاحب کا نیٹ میرا خیال ہے پھر وہ ایرر کر کے یہ انہوں نے، یہ تو بھائی ان پہ جو سائقہ گرا ہے نا، بجلی جو ان پہ، میں نے کیا کہا تھا آج، میں نے کہا آج قصائی کی دکان کھولتے ہیں. میں نے کہا تھا آج یہاں پہ میں بچر بنتا ہوں، بچر بولتے ہیں قصائی کو، قربانی بکری کی قربانی. یہ بھاگ گیا بھائی، جو اس نے میں دیکھا کہ آج اللہ ایک قربانی کرنے لگا، بھاگ گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. ابرار صاحب میرا خیال ہے کوشش تو کر رہے ہیں اپنے نیٹ کو ریوائیو کرنے کی، 2-3 دفعہ واپس آئے ہیں، پھر میرا خیال ہے ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. وہ تو ان کا تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ پہلے بھی یہی کرتے تھے نا، پہلے بھی ان کو میں نے اسپیشل پیغام بھی دیا. میں دیکھتا ہوں آپریٹر کہاں گئے، آپریٹر ایکس کو لے کے آتا ہوں یہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا واٹس ایپ بھی بن جا رہا ہے، یعنی کہ واٹس ایپ بھی وہاں پہ بھی بات نہیں جا رہی. اچھا اللہ یہ سب کوشش کرتے ہیں جب تک وہ آپریٹر بھائی آپ بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا ہوا بھائی، ابرار صاحب کے ساتھ ہم نے اتمام حجت نہیں کیا تھا کہ یہ گیم نہیں کھیلنا بھائی، آپ نے صحیح انٹرنیٹ لینا. مے بی ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو، کیونکہ ان کا واٹس ایپ بھی بند آ رہا ہے نا. لیٹ سی، وہ آ جائیں گے ہوپ فلی تھوڑی دیر میں. واٹس ایپ بھی ان کا آف ہے نا. انہوں نے انتظام کیا تھا بھرپور، لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا ہوا تھا. 4 مہینے سے انتظام کر رہے ہیں، 4 مہینے بہت ہوتے ہیں، کب سے چل رہا ہے. اچھا آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، جانبداری کر رہے ہیں بھائی. مجھے پتا تھا، شروع سے پتا تھا کہ ہمارے آپریٹر صاحب یہ جماعت عمریہ کے آدمی ہے. کیا خیال ہے، جانبداری ان کی کر رہے ہیں. جانبدار تو ایسے ہیں، یہ تو جانبداری ان کی کرتے ہیں. اچھا اللہ یہ سب ایک سوال مجھے ایک بندے نے کہا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے، جب تک اگر یہ واپس آتے ہیں تو کیا میں آپ سے سوال پوچھوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. وہ ایک خاتون نے مجھے ایک سوال بھیجا تھا کہ یہ جو کنورٹڈ ہو جاتے ہیں شیعہ، مطلب جو بھی کنورٹڈ شیعہ ہیں وہ فیمیل ہیں، کسی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، بٹ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شیعوں میں نا بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے ان شیعہ سے شادی کرنے کو جو کہ کنورٹڈ ہوتی ہیں.
اور اگر ان کی شادی ہو بھی جائے نا شیعوں میں تو بھی بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے، یعنی کہ ان کی فیملی کے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. جس بھی فیملی میں ان کی شادی ہوتی ہے نا بالخصوص، تو ان کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ بانڈ شیعہ نہیں ہے اور یہ کنورٹڈ ہے. تو وہ زیادہ زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو بانڈ شیعہ ہیں ان میں شادی کرے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس معاملے میں تھوڑی سی ذرا آپ جو ہے نا کوئی رہنمائی کریں اور لوگوں کو بتائیں. تو اس سے پاکستانی بہت شیعہ سارے تو یہ دیکھیں یہ کلچر ہے نا، یہ تو یہ کوئی ایک خاتون جو اپنے پورے خاندان کی مخالفت کر کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں شیعہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایمان، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے نا، پاکستان میں نسل پرستی تو بہت زیادہ ہے. پاکستان میں جو دیکھیں وہ پٹھان پنجابی سے شادی نہیں کرتے، پنجابی جو ہے سندھی سے شادی نہیں، یہ تو سید غیر سید، اور یہ تو ہر طرح کی جہالت پاکستان تو بھر کے پڑی ہوئی ہے نا. اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. ایک خاتون جب پورے اپنے خاندان کی مخالفت کر کے اور اپنی زندگی کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے، یعنی واقعاً خطرے مول کے، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، اہل بیت علیہ السلام کے خاطر وہ اپنے مذہب چینج کرتی ہے اور پورے خاندان والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی خالص مومنہ ہے. اس کو تو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اس کو مزید معاونت کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں شریعت میں ایمان کی بنیاد پر، ایمان کے اسٹینڈرڈ پہ شادی ہوتی ہے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے. مومن یہ نہیں کہ جو خاندانی پیدائشی مومن ہے، وہ پیدائشی بہت سارے شیعہ ہیں جو ہیں کافر، یعنی وہ نام کے شیعہ ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اکثریت شیعہ یہی ہوں گے. پاکستانی اب مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اکثریت شیعہ جو خاندانی میں پیدا ہوتے ہیں نا، وہ برائے نام شیعہ، وہ حقیقت میں پریکٹس میں ایمان سے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کی دینی تعلیم ہے، اور نہ دینی کوئی ان کے دینی احکام پہ عمل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے. وہ ایسے ہی لوگوں کے شرم وغیرہ سے کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوں گے تو پڑھتے ہوں گے، وإلا ان کو یہ اکثر دین اسلام سے اتنا کوئی کام نہیں. صرف محرم میں یا ماہ رمضان کے کچھ دنوں میں وہ شیعہ بن جاتے ہیں، باقی سال تو ان کا اپنا جو اسٹائل ہوتا ہے اسی پہ زندگی گزارا ہوتا ہے. تو شادی جو ہوتی ہے وہ، اگر کوئی اللہ کی شریعت کو مانتا ہے نا، تو اللہ کی شریعت میں ایمان کے اسٹینڈرڈ پہ ہوتی ہے کہ شادی کی جاتی ہے مومنہ سے. المؤمن کف المؤمنہ، مومنہ سے شادی کرنی چاہیے. مومنہ چاہے وہ اس کے ماں باپ جو بھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں نا، جس بھی فیملی سے وہ بلانگ کرتی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ مومنہ ہے تو وہ اس فرد سے بہتر ہے جو خاندانی طور پہ شیعہ ہے لیکن وہ اس کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک جہالت ہے. میں کیا عرض کر سکتا ہوں. جی یہ صاحب ابھی کیا بنا آپریٹر صاحب، رابطہ ہوا ان سے؟ نہیں ابھی تک ان کا واٹس ایپ بھی آف آ رہا ہے. ابھی ان کا واٹس ایپ آن ہو گیا ہے، ابھی آ جائیں گے. واٹس ایپ چلیں جی، آن ہو گیا ان کا، ابھی آ جائیں گے. بس آ گئے صحیح، سمجھے انشاءاللہ. آ گئے، آ جائیں گے انشاءاللہ. آ ابھی گئے آ تو گئے. ہمیں بتا دیں. بس وہ اگر آپ ان کا چاہیں جب تک کوئی کالر چاہیں تو کالر لے سکتے ہیں. کالر لے لیتے ہیں. اظہر عباس کس کو لے لوں؟ یہ ایڈوکیٹ فیصل، صاحب. کس کو لے لوں؟ ایڈوکیٹ بھائی کو لے لیتے ہیں. چلیں ایڈوکیٹ جی، ایک منٹ بھائی، جب تک ابرار بھائی آتے ہیں آپ نا. مجھے نوٹیفائی کر دینا جب یہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں خلیل الرحمان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے ابھی یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ایڈوکیٹ بھی تھوڑا. اچھا، ہاں جی جی. خلیل خلیل صاحب کو لیتے الرحمان صاحب، خلیل صاحب میں لیتا ہوں. ایڈوکیٹ بھائی آپ کو عالم دین ہے خلیل الرحمان صاحب، اور انہوں نے کہا تھا میں آ جاؤں گا. ذرا ہیں. مائک کھولیں آفس آ خلیل گئے بھائی. بھائی، آفس پہنچ گئے. چہرہ بڑا اداس ہے حافظ صاحب. ابرار بھائی بھی اب آ گئے تو سب آ گئے. ٹھیک ہے نا، ابرار بھی آ آ گیا. گئے تو سب آ آ گئے. گئے بھائی. ابرار حافظ صاحب بھی آ صاحب کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ ابرار میں لیتا ہوں خلیل بھائی آپ کو. ابرار بھائی اب آپ کا نیٹ ٹھیک ہے؟ ابھی وائی فائی پہ کنیکٹ کیا ہے. چلیے یہ تو بہتر کیا آپ نے. اب تو ویسے بھی کلیئر آ رہی شروع ہے، سے آواز شروع بھی کریں، کلیئر آ رہی ہے. شروع سے شروع کریں جی، شروع سے شروع کریں. کیا مطلب مدعا دوبارہ بیان کرنے لگا ہے؟ شروع سے کیا کہہ رہے ہیں ابرار سنا ہی بھائی نہیں نے انہوں کچھ نے. بھی نہیں سنا. ابرار یہ تو کچھ بھی نہیں سنا ہے ابرار بھائی نے. ایک ہائی لائٹ کر دیں، ہائی لائٹ کر دیں ابرار بھائی کے لیے. اللہ یاری صاحب ہائی لائٹ کر دیں 10 منٹ کی. میں کہتا اللہ یاری صاحب کو. اچھا ابرار بھائی آپ نے کچھ آرگیومنٹ سن لی ہے اللہ یاری صاحب کے، یا کچھ بھی نہیں سن پائے؟ بس 3-4 منٹ سنے ہیں پہلے. تو اللہ یاری صاحب آپ کچھ مطلب پوائنٹرز کے اندر ہائی لائٹڈ کچھ بیان کرتے ہیں اچھا تاکہ وہ لیکن اس کا مجھے اگر کاؤنٹر چاہیں تو میں آرگیومنٹ دوبارہ بیان کرتا ہوں.
دوبارہ آگے بیان کروں انشاءاللہ ابرار صاحب تاکہ آپ کو پتہ چلے کس بات کا آپ نے جواب دینا. جی کر اجازت لیں, ہے؟ کوئی مسئلہ ہے, چلیں جی. کوئی بسم مسئلہ اللہ نہیں, شروع الرحمن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین, طلاق شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ طلاق ایک ایسی چیز نہیں اپنی جیب سے کوئی طلاق دے دے نا, وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو صحیح ہوگی نا. جیسے نکاح ہے, نکاح اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو صحیح ہوگی نا. ایسے تو نہیں کہ جیسے مرضی نکاح کرو, اپنی ماں سے نکاح کرو یا کسی کوئی عورت ادم ہے اس سے نکاح کرو, اس طرح تو نہیں ہوتی نا. طلاق اگر شرعی ہے تو صحیح ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے. اللہ کے حکم کے مخالف ہے, سنت کے مخالف ہے, وہ نماز صحیح نہیں ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں. طلاق بھی اللہ کی شریعت کا جزو ہے, جس طرح اللہ نے بولا اسی طرح طلاق دیں گے نا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے احکام بڑے واضح بیان فرمائے, اور سنت میں تو بہت واضح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ تین دفعہ ایک ہی مجلس میں ایک توہر میں طلاق دے دو تو وہ صحیح ہوتی ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ایک بات کفر ہے. اچھا, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, الطلاق مرتان, یہ اس کے متعلق مرقات المفاتیح میں قاری فرماتے ہیں, قاری حنفی ملا جی قاری, الطلاق الشرعی الطلاق مرتان. دیکھیں, التطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق. تھوڑا سا زیادہ زوم کریں. اس سے کیا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا, میکسیمم یہی ہے, پھر صفحے سے نکل جائے گا. تطلیق شرعی ہے کہ تطلیقۃ بعد تطلیقۃ علی التفریق. طلاق کے بعد طلاق, ان کے درمیان, دو طلاقوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. دون الجمع, جمع نہیں کر سکتے. دفعۃ واحدہ, ایک ہی دفعہ طلاق دے دو. ولم يرد بالمرتين التثنیہ, اللہ نے فرمایا طلاق مرتان. اس کا مطلب یہی نہیں کہ دو دفعہ طلاق اکٹھے ہی دو دفعہ طلاق ایک دفعہ دے دو. مرتان سے مراد ہے کہ دو مختلف مواقع پر طلاق دینا چاہیے. اچھا, یہ قرآن مجید کی روح سے. کتاب الآثار میں ابو حنیفہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی طلاق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی طہر میں جس میں وہ حیض سے نکل جائے اور اس میں جماع نہ کیا گیا ہو تو اس کو طلاق دیا جائے. ٹھیک ہے نا. پھر جب تک اس کا عدہ نہیں نکلتا اس وقت تک وہ رجوع کر سکتا. عدہ نکل گیا تو کیا ہے, وہ پھر وہ دوبارہ اس سے اگر چاہے عورت راضی ہے تو شادی کر سکتا ہے, وہ اللہ راضی شادی نہیں کر سکتا. اور اگر 3 دفعہ طلاق دینا چاہے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ طہر سے نکل جائے. فَإِنْ أَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حِيضَتِهَا الثَّانِيَةِ. اگر 3 دفعہ طلاق دینا چاہے تو اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ طلاق دے گا, اس کو انتظار کرنا پڑے گا. وہ حیض سے طاہر ہو جائے, اس کی طہارت ختم ہو جائے, پھر حائض ہو جائے, پھر جا کے اس کو حیض کے بعد طاہر ہو جائے, پھر دوسری طلاق دے سکتا ہے. تیسری دفعہ بھی اسی طرح, پھر اس کو انتظار کرنا ہوگا, پھر وہ حیض ہو جائے, پھر حیض سے نکل کے طاہر ہو جائے, پھر یہ اس کو تیسری طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 طلاقوں کا سلسلہ اس نے اس طرح بیان کیا.